اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الجاریۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ جملہ شیعان حیدر کرار و موالیان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمات بابرکات میں حضرت امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی انتہائی پرخلوص تہنیت اور مبارکباد عرض ہے۔ اس دور غیبت اور دور فتن اور دور محن و بلا میں شیعان حیدر کرار بالخصوص جو مخلص شیعہ اور شکوک و شبہات اور ریب و ترددات کی مار سے بری اور محفوظ ہیں، ان کے لیے ہی ایک ہی آس اور ایک ہی سہارا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت سے متعلق چند کلمات، چند الفاظ حاضر خدمت کرنے کی سعادت اور کوشش ہے۔ چنانچہ اس عظیم کام کے لیے ہم نے قرآن کریم کی عظیم آیہ کو پیش کیا جو سورہ مبارکہ سورہ ہود کی آیہ کریمہ ہے۔ یہ بھی اتفاقی ہے کہ بات 12ویں امام کی ہے اور سورہ کا نمبر 11 ہے، 11واں سورہ اور تذکرہ 12ویں امام کا۔ آیت کا نشان کیا ہے؟ 86، 86، 8 اور 6 کو پلس کیا جائے تو 14 بنتا ہے، اور باب عصمت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اور درجہ اور نمبر بھی 14واں ہی بنتا ہے۔ گویا ایک طرح سے ایک رمز ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ جس صاحبان عرفانی جس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ 11، امام 12ویں، آیت کا نشان 86، 8 اور 6، 14۔ بہر کیف اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، ظاہری اعتبار سے یہ دو جملے ہوتے ہیں، بقیت اللہ خیر لکم، دوسرا جملہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کا بقیہ، اللہ کا بچایا ہوا، خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ لفظ خیر کیا ہے؟ صاحبان ادب، صاحبان علم جانتے ہیں کہ خیر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو خیر یعنی اخیر، یعنی سب سے بہتر ہے۔ یہ اس لیے تھوڑا سا اس لفظ کی وضاحت کرنا مقصود ہے یہاں کہ ایک اہم پیغام یہاں دینا مقصود ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے، اس کے بعد وہ اہم پیغام دیں گے۔ اور دوسرا فقرہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم مومن ہو، تو سیدھا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کا بقیہ، اللہ نے جو بچا کے رکھا ہے، خیر لکم، سب سے بہتر ہے تمہارے لیے، بشرطے کہ تم ایمان رکھتے ہو۔ تو چلیے پہلے تھوڑا سا تفسیر پیش کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ صاحب اکمال، کتاب ہے الاکمال، انہوں نے حدیث کو روایت کیا ہے کس سے؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ دو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، لیکن ہم ایک حدیث کو چونکہ موضوع کے مطابق ہمارے جو زیادہ ہے اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ اول ما ینطق بہ القائم علیہ السلام حیث خرج ہذہ الآیہ، جس امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور پر نور و پر سرور کی ہم انتظار میں ہیں، وہ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے، اول ما ینطق بہ، تو جو سب سے پہلا نطق فرمائیں گے، جو سب سے پہلی بات آپ کے
لبھہ اقدس سے جاری ہوگی. ہاذہ الآیہ، یہی آیت آپ تلاوت فرمائیں گے. ظہر فرماتے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا فرمائیں گے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. سب سے پہلے اس آیہ کریمہ کو تلاوت فرمائیں گے اور پھر ثم یقول، پھر فرمائیں گے آپ انا بقیت اللہ و حجتہ، میں بقیت اللہ ہوں و حجتہ، اور میں اس کی حجت ہوں، و خلیفتہ علیکم، اور میں ہی اس کا یعنی اللہ کا خلیفہ ہوں، نائب ہوں، جانشین ہوں، اس کی طرف سے معین کردہ حاکم شرعی ہوں، علیکم تم لوگوں پر. فلا یسلم علیہ مسلم الا قالا السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ. اور اب یہ دیکھیں کیا شان ہے، کیا عظمت ہے اس آیہ کریمہ کی. فرمایا امام نے فلا یسلم علیہ مسلمون، فلا یسلم علیہ مسلمون اس طرح پڑھ سکتے ہیں. اور اس وقت کوئی سلام کرنے والا سلام نہیں کرے گا آپ کو مگر کیا کہ یہی کہہ کے سلام کرے گا السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارض. سلام ہو آپ پر اے خدا کے بچائے ہوئے، اے بقیت اللہ، اللہ کی زمین میں، اے بقیہ الہی آپ پر سلام ہو. یہی کہہ کے سلام کریں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ. تو یہ تو تفسیر ہو گئی، اور بھی تفاسیر ہیں، ان سے بھی یہی مفہوم جو ہے مستفاد ہوتا ہے کہ بقیت اللہ سے مراد جو ہے وہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہیں. اور آج کے زمانے میں بالخصوص جو ہے یہ اس تفسیر اور اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ بقیت اللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب خاص ہے. اب تھوڑا سا ترجمے کی طرف آتے ہیں. پہلا فقرہ کیا؟ بقیت اللہ خیر لکم. یہ جملہ قرآن کا ہے، کلام اللہ کا ہے. فرمان کیا ہے کہ اللہ کا بقیہ. اللہ کا بقیہ کون ہے؟ تفسیر نے بتایا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. خیر لکم وہ کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے تمہارے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے اعلیٰ افضل بہتر ہونا تو دور، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. چونکہ خیر کے معنی نہیں نکلیں گے پھر، خیر اس میں تفضیل ہے. اور دوسرا جملہ اور آخری پیغام ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو. تو صاحب ایمان کے لیے امام زمان سے بڑھ کر، ان سے اعلیٰ، ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی کو بھی ان کے برابر یا ان سے بڑا یا ان سے بہتر مان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. فقط والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد والعن اعداء محمد وآل محمد.